اگر گھر میں دولت رکھنے کی جگہ موجود ہے تو آج ہی یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ 3 منٹ بعد معجزہ دیکھ لینا۔ 10 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ وہ بھی دے گا، آگے پیچھے دولت ہی دولت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ چھوٹا سا وظیفہ آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے گھر میں، کاروبار میں اللہ پاک برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ نے اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ پاک آپ پر اپنا فضل و کرم فرمائے گا، پھر آپ کی کوئی مصیبت، آپ کی کوئی پریشانی، آپ کی کوئی بیماری، دکھ، تکالیف، قرض کچھ بھی نہیں بچے گا۔ بس آپ نے کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب آپ وظیفہ کرتے ہو تو کیا کرتے ہو کہ وظیفے تو شروع کر دیتے ہو اور پھر دیکھتے ہو کہ ہم نے آپ کو وظیفے کے اندر بتایا تھا کہ آپ کا کام 1 دن، 2 دن یا پھر صبح سے شام تک ہو جائے گا۔ اس لیے آپ تمام لوگ بھی امیدیں لگا کر وظیفہ کرتے اور وظیفہ کرنے کے بعد کہتے ہو کہ ابھی غیب سے ہمارا کام ہو جائے گا، لیکن وہ کام کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ کام کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں بھی ہلانا پڑتے ہیں۔ لیکن یہ بات تو 100% حقیقت ہے کہ اللہ پاک بزرگ و برتر ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اپنی شان سے کوئی معجزہ بھی کر سکتا ہے، لیکن ان معجزات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ شرائط و ضوابط عائد کیے گئے ہیں۔ آپ کو ایک طریقہ بتا دوں کہ آپ صرف سچے دل سے اور مکمل یقین سے وظیفہ کریں، پھر اپنی جو بھی حاجت ہو، جو بھی مسئلہ ہو، اس کو پوری لگن سے اور پوری جستجو سے اس کا حل ڈھونڈیں، پھر انشاءاللہ تعالی اللہ پاک مدد فرمائیں گے۔ اس لیے آپ کسی بھی وظیفے کو اتنا یقین سے کرو اور اتنے اعتماد کے ساتھ کرو کہ ابھی میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں، اللہ پاک کا صفاتی نام مبارک پڑھ رہا ہوں، اب اللہ پاک کے فضل و کرم سے میرے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ پھر جب آپ ذہن میں یہ تصور کر لیں گے، کیونکہ جو چیز آپ کا دماغ سوچ رہا ہوتا ہے حقیقت میں بھی وہی ہوتا ہے، جب آپ یہ چیزیں اچھی طرح سے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا ہر رکا ہوا کام مکمل ہو جائے گا۔ اللہ پاک انسان کے لیے بہترین فیصلہ فرماتے ہیں۔ اگر آپ سب لوگ آج کا یہ چھوٹا سا عمل کر لیں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر اس عمل کی برکت سے آپ کی اور پوری دنیا کے سب مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نہ تو اللہ کا قرآن جھوٹا ہے اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جھوٹا ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں نہ جانے کتنی مرتبہ مختلف عاملوں اور جعلی پیروں فقیروں کے پاس اپنا کام کروانے کے لیے جاتے ہیں یا اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے ان کو پیسے بھی دیتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بے شک وہ لوگ تو جھوٹے ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا۔ ہم نے نماز اور قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دیا ہے، حالانکہ ہماری تمام تر تکالیف، دکھوں اور پریشانیوں کا حل قرآن پاک اور حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ قرآن و حدیث سے ہم سارے کے سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کرتے۔ قرآن پاک جس طرح آج سے صدیوں پہلے اپنے سننے والوں کو متاثر کرتا تھا اور ان کے دلوں پر اثر انداز ہوتا تھا، پہلے تو لوگوں کی آنکھوں سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور تلاوت کی آواز سنتے ہی آنسو بہنے لگتے تھے، لیکن آج کل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ قرآن پاک کا اثر یا تاثیر ختم ہو گئی ہے، نہیں، بلکہ ہمارے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے اور ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، جن پر کوئی بھی دین کی بات اثر ہی نہیں کرتی۔ قرآن پاک آج بھی بالکل اسی طرح دلوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اگر ہم یہ حق صحیح طریقے سے ادا کریں تو پھر ہم دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آج کا یہ چھوٹا سا عمل کرنے کے بعد اگر آپ کو 20 کروڑ بھی چاہیے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو مل جائیں گے، اور آپ نے خود بھی پوری محنت، دل جمی اور خشوع خضوع کے ساتھ محنت کرنی ہے اور حلال رزق کی جستجو کرو گے تو اللہ پاک آپ کو 20 کروڑ بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کل کائنات کا خالق و مالک ہے، وہی تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اسی کے قبضہ اور قدرت میں ہر چیز ہے۔ آج کا یہ وظیفہ اللہ پاک کے ایسے صفاتی ناموں کا ہے
جن میں اتنی زیادہ طاقت ہے کہ جو بندہ جتنا بھی قرض دار ہے اس کے اوپر چاہے کروڑوں کے حساب سے قرض ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ یا ایسا وسیلہ پیدا فرمائے گا کہ آپ کا قرض اتر جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا۔ آپ جہاں کہیں سے بھی ہو، آپ پاکستان سے ہو، آپ انڈیا سے ہو، آپ بنگلہ دیش سے ہو، آپ جہاں سے بھی ہو، آپ نے اطمینان کے ساتھ بیٹھ جانا ہے اور یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور اس وظیفے کو آپ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے تازہ وضو کر کے اطمینان کے ساتھ مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد ہے شرطیہ اولاد کے لیے پڑھ لے، آپ کو نوکری نہیں مل رہی نوکری کے لیے پڑھ لو، آپ نے بہت سی سفارشیں بھی کروا لیں پھر بھی آپ کو نوکری نہیں مل رہی تو آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھے اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے۔ انشاءاللہ جو آپ کا مقصد ہوگا آج پورا ہو کر رہے گا۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ یوں محسوس کیجئے گا دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، اور وظیفے کا آغاز کرتے ساتھ ہی آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا لطیف ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے یا لطیف نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائے۔ یقین کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں اور تنگ دستیاں ہیں، یا لطیفو کی فضیلت اور برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ یا لطیفو کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو دو بار ہو گیا، یا لطیفو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا لطیفو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، توجہ سے پڑھنا ہے، دھیان سے پڑھنا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا لطیفو پڑھ لے تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا بصیرو کا وظیفہ ہے۔ میری ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ کو کامل یقین کا طریقہ بتا دوں کہ جیسے جیسے آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوں ویسے ویسے آپ کے دل میں یہ بات ہو کہ جیسے جیسے میں وظیفے کے الفاظ منہ سے نکال رہا ہوں ویسے ویسے اللہ پاک مجھ پر رحم فرما رہے ہیں اور دولت میری طرف کھینچی چلی آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے اس کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کر لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کبھی کسی وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور کچھ میرے پیارے بہن بھائی ایسا کرتے ہیں کہ وظیفہ تو کر لیتے ہیں لیکن آخر میں دعا نہیں کرتے۔ آپ نے دعا ضرور کرنی ہے کیونکہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور جو اللہ پاک کا ذکر ہے یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اس لیے یہ ذکر و اذکار کرنے کے بعد، یہ وظائف پڑھنے کے بعد
اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگا کریں، اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور فرما دیں گے۔ تو اب یہ سمجھ لیں کہ آپ نے یا بصیرو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا بصیرو ایک بار ہو گیا، یا بصیرو دو بار ہو گیا، یا بصیرو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا بصیرو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جس وظیفے کو جتنی تعداد میں آپ کو بتایا جائے، آپ نے بالکل اتنی ہی تعداد میں وہ وظیفہ پڑھنا ہوتا ہے، اس میں کچھ کمی بیشی نہیں کرنی۔ یہ نہ ہو کہ آپ یہ سوچیں کہ اگر اس وظیفے کو مثال کے طور پر 11 مرتبہ پڑھا جا رہا ہے تو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، اگر اس کو 15 مرتبہ پڑھا جائے تو اس سے اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ نہیں، آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ وظیفوں کی ایک خاص تعداد ہوتی ہے، آپ نے اسی تعداد کے مطابق پڑھنا ہوتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد پہلا وظیفہ یا لطیفو کا آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لیا، اس کے فوراً بعد وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے یا بصیرو کا وظیفہ بھی 11 بار پڑھ لیا۔ تو اب آپ نے 2 وظائف اور پڑھنے ہیں، پھر آپ کا یہ چھوٹا سا عمل مکمل ہو جائے گا۔ بھلے آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے میں تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے، لیکن جب آپ یہ وظیفہ کرنے بیٹھیں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا، اور 1 منٹ لگے گا اور یہ عمل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ تو اب آپ نے جو تیسرا وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا کریمو کا وظیفہ ہے۔ یا کریمو کا مطلب کیا ہے کہ اے کرم کرنے والی ذات، آج ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم پر صرف ایک کرم کی نظر ہو جائے تو ہماری آخرت بھی آسان ہو جائے اور دنیا بھی آسان ہو جائے۔ تو اس لیے آج آپ نے تیسرے نمبر پر یا کریمو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا کریمو 1 بار ہو گیا، یا کریمو 2 بار ہو گیا، یا کریمو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا کریمو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور ایک بات کہ آپ نے یہ سارے وظائف ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ایک ہی وقت میں پڑھنے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ ایک وظیفہ پڑھیں پھر کھڑے ہو جائیں، کچھ کام کریں پھر دوسرا وظیفہ پڑھیں، پھر کچھ کام کر کے پھر تیسرا وظیفہ پڑھیں۔ نہیں، آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر یہ سارا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے آپ کا 1 منٹ لگے گا اور آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اور میری بات مان کر آج کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ دل میں وسوسہ نہیں رکھنا کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ فائدہ دے گا یا نہیں دے گا۔ جب 7 مرتبہ آپ اس عمل میں تیسرا وظیفہ یا کریمو کا پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ نے اس عمل کا آخری وظیفہ پڑھنا ہے اور آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کے گھر میں ایسے ایسے دولت کے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ تو اب آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ ایسی سورت ہے کہ جسے صرف 1 بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ قرآن پاک کی وہ عظیم الشان سورت اخلاص ہے۔ 1 بار سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں تاکہ ثواب ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آخر میں درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر 3 مرتبہ پھونک مار کر دم کر لینا ہے۔ دم کرنے کے فوراً بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مل لینا ہے۔ چہرے پر مل لیا، اس کے فوراً بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ جو آپ کی حاجت ہو، جو آپ کی پریشانی ہو، اللہ پاک سے مانگ لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور فرما دیں گے اور اللہ آپ کو اپنے خزانوں سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا
اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔